الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم میں تعریفات، ساری بڑائیاں، خوبیاں اس وحدہ لا شریک للہ پر دعا ہے جس نے ہماری راہ کی تخلیق فرمائی اور ہماری شریعت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام و تمام گردہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصی کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، ہم اپنے زندگی کو بڑی تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ گزارتے چلے جا رہے ہیں اور جس کی فکر ہونی چاہیے ہمیشگی کی نجات کی، اس کی فکر نہیں ہے. ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آخرت کے اندر رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرحال اب ہم جس مہینے میں قدم رکھ دیے ہیں، عشر ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی تیاری میں ہم کم بیش لگے ہیں. لاکھوں روپیہ اس کے اندر لٹانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور یہ مہینہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس مہینے کے اندر چند عبادتوں کا تذکرہ ہے. بنیاد پر ارکان اسلام کے جو چند ارکان ہیں، تقریباً تمام ارکان کے ادائی کا تذکرہ خصوصی اعتبار ہے اس مہینے کے اندر بھی. نماز، روزہ، نماز تو پوری زندگی معاف نہیں ہے. محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں جو غلط ہے، بلکہ پوری زندگی نماز کے ادائیگی لازم، جو میں بارہا آپ کے سامنے آرزو محنت کے ساتھ کہہ چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. اسی مہینے کے اندر روزے کا مسئلہ بھی ہے، عرفہ کا روزہ بھی ہے. اس مہینے کے اندر مالی اعتبار سے حج اور عمرے کا مسئلہ بھی ہے. اس مہینے کے اندر مالی اعتبار سے قربانی کا مسئلہ بھی ہے. صدقہ خیرات، تمام خاص کر مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں تقریباً سب کا تذکرہ اس مہینے کے اندر فضیلت کے اعتبار سے بیان کر دیا گیا. اس کے علاوہ مزید ایام عشر، 10 ایام کی فضیلت، پہلی تاریخ سے لے کر عشر ذی الحجہ 10 تاریخ تک، پھر 3 دن 4 دن زیادہ 13ویں ذی الحجہ تک کی فضیلتیں آپ نے ہمارا سنا ہوگا. مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر قربانی سے پہلی سے 10ویں تک یہ فضیلتیں بیان کی. جہاد فی سبیل اللہ سے افضل بتایا. ما من ایام فی العمل احب الی اللہ العمل الصالح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مہینے کے اس پہلے عشرے کے اندر اللہ رب العالمین کو عمل صالح اتنا زیادہ محبوب ہے. والجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اس ابتدائی 10 ایام کے اندر نیک عملوں کی مقبولیت اور فضیلت بھی اور مقبولیت عند اللہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اہمیت نہیں ہو سکتی. جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ معلوم ہے، جو اپنے جان مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں بلا حساب کتاب کے نہ پڑ جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اس ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال کی فضیلت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، الا خرج بنفسه وماله ولم يرجع. ہاں، وہ مجاہد و جہاد فی سبیل اللہ جو اپنے جان و مال کو گنوا دیا ہو اور واپس نہیں لوٹا ہو، اس کا مرتبہ کو زیادہ ہے. لیکن اس میں جو عمل صالح، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، حج، عمرے، ہم جتنے بھی عبادتیں کریں گے ان جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. پھر تکبیر و تسبیح و تحمید اور مزید آپ نے کہا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہو
تو اللہ رب العالمین کی تکبیر، تسبیح، تعمید بیان کیا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن ہم زیادہ تر عید کی نماز سے وقت نکلتے ہیں اور شام میں پڑھتے ہیں یا تراویح ذرات اس تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ تو بتایا جاتا ہے کم بیش، یہ بتانے کے بعد اس کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم ہوتی، ہم رائے ڈالتے ہیں۔ یہ اہمیت اس بنیاد پر ہے کہ آج قربانی کریں گے، رگڑ کے اور کھائیں گے پیئیں گے، یہ تکبیر کا اہتمام عاجز سے کریں گے۔ آپ چلتے پھرتے کیجیے، صحابہ کا معمول عمل ہے، واجب نہیں ہے لیکن عمل صالح ہے، نیک اعمال ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلی تاریخ سے ہی 9 تاریخ تک روزے رکھنا بھی جائز ہے کہ عمل صالح میں داخل ہے، لیکن جہاں تک میں نے بتایا کہ حدیث کے اعتبار سے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی سے یوم یصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 30 ذی الحجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اور 30 کے معنی 9 کے ہوتے ہیں۔ جو میری بحث ہوئی تھی 9ویں تاریخ ہے یا پورے عشرہ کے 9 ایام ہے، بعض لوگوں نے کہا یعنی پورے ایام ہے۔ پھر دوسری حدیث سے آپ مسلم شریف کی آتی ہے کہ ہمارا رائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا رائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شر یوم ذی الحجہ شیام، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دن اور 10 ذی الحجہ کے روزہ رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تعویل کرتا ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے روزہ رکھتے ہیں تو صحابہ کرام میں کچھ عمل سامنے آیا ہوتا تو ہمارے لائق اس طرح بہرحال جو قیاسی باتیں کرتے ہیں، عمل صالح پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا چاہیے، ان کی باتیں وہاں قیاس میں موجود ہے، شریعت میں نص موجود نہیں، بلکہ نص موجود ہے کہ 30 ذی الحجہ 9ویں ذی الحجہ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھو کہ یہ کب رسول فرما دیا، یہ سال گزرے گناہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ صوم یوم عرفہ، عرفہ کی فضیلت ہے، اس اعتبار سے ہر شخص کو چاہیے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ غیر حجاج جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، وقوف عرفہ کے بعد میدان عرفات میں حاجیوں کے وقت ٹھہرنے کے بعد غیر حاجیوں کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس مطلب کو بتاؤں وعدہ ترویت اختلاف ہے، بتا لے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے رویت کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ ہمارا عرفہ کل ہوگا، سعودی کے اندر پہلے ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ وقوف عرفہ پورے دنیا والوں کے لیے دیا ہے، اختلاف کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیزیں آپ علم ہو جائے کہ آج وقوف عرفہ ہے، وہ جان میدان میں ٹھہر گئے، دنیا کی کوئی کہانی خبر ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے، معلوم ہو جائے، جانکاری ہو جائے کہ آج وہ جان عرفات میں ٹھہرے، آپ روزہ رکھیں۔ اختلافی مسائل بیان جس کے دل مطمئن ہو، تاریخ کے اعتبار سے نبرتی چیزیں وقوف عرفہ روزہ رکھیں اس وقت نہیں مانتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ ہندوستان کے تیرے آگے پیچھے ہے، اور میں کرام جانے میں تیرا کمیٹی والا جانے، میں اس کو جگہ نہیں کرتا۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے دماغ کام کر رہا ہے تو جس دن وقوف عرفہ ہے، جو تاریخ آگے پڑھے اختلاف ہم نہیں مانے، بلکہ وہ روزہ رکھیے، جو غیر حاجی کو روزہ رکھا۔ اگر آپ عرفہ منانا چاہتے ہیں تو دن روزہ رکھیں اور یہ منع قربانی۔ آپ 10 ایام کی فضیلت تصویر تعمیر کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک پابندی کے ساتھ کرنا ہے، آپ کرنا کرتے ہیں الحمدللہ، تو یہ ایسی فضیلتیں ہیں۔ اور اس کے بعد 10ویں تاریخ عرفہ کے روزے کے بعد 10ویں تاریخ یہ کو سب سے جو بڑا اور محبوب عمل ہے قربانی کا، جس تیاری میں ہم سب لگے ہیں، بکرا خرید رہا ہے 50,000 کا، 1 لاکھ کا۔ افسوس تو یہ ہے کہ جانور جو خریدے جا رہے ہیں، یہ قربانی کی عبادت ہے، اس عبادت کو ہمیں ریاکاری میں تبدیل کر رہا ہے۔ بکرا خریدنے 50,000 1 لاکھ کا، پیسے ڈال رہے تو فلاں سال میں 1 لاکھ کا بکرا خرید لیا۔ یہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ جانور کو شو کریں، فیس بک واٹس کو ڈالیں کہ میری اتنا لاکھ کے قربان کرنے کے جانور خرید رہے ہیں، ہر کس نہیں جائز نہیں۔ آپ کے خلوص سے نکلا ہوا 5,000 کا جانور یہ تندرست اور تعالیٰ موٹا فرما ہے، تندرست ہے، لاحق کمزور نہیں، سو صفات ہیں، خلوص دل سے قربانی کیجئے، رب العالمین قبول کرے گا۔ بغیر قربانی سنت ہے، بعض واجب کا، بعض مستحب کا، بعض کا واجب نہیں ہے، لیکن جس کے پاس مال ہے اس کو حج بھی فرض ہے اس مہینے کے اندر، اور قربانی بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن 5 سے واسطے جو کہا کہ فرض ہے، انہوں کے اختلاف یہ عام مسلمانوں کے لیے سنت ہے، اور سنت ابھی بھی ابراہیم، لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سماج کے لوگوں کے ڈر سے، دکھلاوے کے لیے یا گوشت خوری کی نیت سے
کوئی سود اور بیاہ کا پیسہ جو قربانی کرتا ہے، آپ مسئلہ لکھ لیجیے سے قربانی جائز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی قربانی جائز۔ سود کے مال سے مال جو بٹور کے رکھا ہوا ہے، حرام مال سے جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سماج کے لوگ کیا کہیں گے کہ اسلام تک بھی نہیں کیا، کہ اتنا بے غیرت تھے، اس کے بچے ترسیں گے، ہمیں استغفر نہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کے پاس مال اور طاقت نہیں ہے، آپ خروج دیں گے اللہ میرے پاس مال دولت کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، میں نے سود بیاہ سے اعتراض کیا، میں نے قرض سے اعتراض کیا، میں نے تیرے راستے میں قربان تو نہیں کیا لیکن نیت ضرور خالص تھی، اور مال کیا تو ہم ضرور کرتے۔ آپ جانور کے بدلے میں اپنے سر کے بال کے ناخنوں سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ بعد میں ایمہ نے کہا کہ کچھ نہیں ارادہ کر نیت کے مرورانی صحیح پر اتاقنا شاب نہیں وشاری اصاری وشاری کہ آپ ارادہ کر لیجیے نا، نیت خالص رب العالمین کے لیے کیجیے، قبول کرے گا، نہیں حساب نہیں ہوگا، نہیں یہ پیسہ جواب نہیں دینا پڑے قربانی کرنے کی۔ لیکن اگر بکرا خریدتے بھی حرام مال سے اور کرتے ہیں عبادت قبول نہیں، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو آج کل پوچھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو نہیں سمجھ رہے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال ہے کہ آپ نمازی جو پوری زندگی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ اس کی نماز کے بغیر اس کی قربانی ہے یا نہیں؟ 90% نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ مولوی اس لیے نہیں بیان کرتا ہے کہ عوام کے لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ مولوی کہہ رہے کہ نماز قربانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، قربانی کیجیے۔ پہلے نماز پھر قربانی۔ کہیں بھی اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ سے ایسی روایت نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے نماز زندگی میں ترک کیا ہو اور قربانی کے مسئلے نبی سے بھی آگے گئے۔ صاحب نے کہا اللہ کے نبی نے منع کہا کیا کہ میں نماز قربان چاہتی ہے، ارے اللہ کے بندو کوئی صحابہ کی جرأت نہیں ہوئی پوری زندگی نماز ترک کرنے کی، تو مسئلہ کیوں کر پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے نمازی ہوں، میں قربانی کر سکتا یا نہیں؟ اب سمجھیے مسئلے کو۔ صحابہ اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہو گئے، صحابہ نے کبھی نماز ترک نہیں کیا۔ جب نمازی ترک نہیں کیا اللہ نے کہا نماز پڑھیے قربانی کیجیے، نبی کو صحابہ نے پیغام سنن نبی کا کہ اللہ تو کہہ نماز پڑھیے قربانی کی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر قربانی مسئلہ پوچھتے ہیں کیسا جگہ ہونا چاہیے، سنت کیا ہونی چاہیے۔ یہاں پہ صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا، لہٰذا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، بلکہ جو برائیاں جو کمیاں سماج میں ہوتی تھی یا سماج میں جو لوگ کرتے تھے خلاف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب سارے متمین تھے، سارے متبع رسول تھے، سارے نبی کے فالو کرنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، قرآن کی آیتوں میں یقین رکھنے والے تھے، سارے صحابہ نمازی سے متقی پرہیزگار تھے، تو اللہ نے کہا نماز پڑھیے قربانی کیجیے۔ سارے صحابہ نماز کے پابند ہوتے ہوئے قربانی کرتے رہے استطاعت کی طرف۔ ہم نماز نہیں پڑھیں اسے تو کھڑے ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، ہمارے تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں لرزہ تعریف ہوتا ہے کہ مولوی بے نمازی کو پھٹکارتا ہے اور اسے قربانی کو منع کر رہا ہے۔ نہیں، آپ ابھی سے نماز شروع کیجئے، مرد دوبارہ کی نماز شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ قربانی کو ہو رہی۔ لیکن نہیں، صرف عید کی نماز پڑھیں گے اور ذبح کریں گے، کھانا کھاتے چلے جائیں، جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ نیت کیجئے فصل لربک وانحر۔ دوسری آیت ان صلاتی و نسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی، نسک میں نے قربانی کی، جیسے میری نماز اور میری قربانی اور میری قربانی، میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین، دونوں ہیں اس بات پہ دار۔ فصل پھر عمر کے سیا پھر عمر کے سیا ہے، نماز پڑھی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، وہ بھی تمہارا ہمارا کیا خیال ہو؟ استغفر اللہ نظریہ ہے، اسی لیے میں بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں مولوی کا کوئی خوف کرنے میں پیدا مت کرو، نہیں شرک ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف پیدا کرو دلوں کے اندر۔ جب اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے تو تم معاف کرنے والے کون ہوتے ہو؟ شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ صرف نماز قربانی کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ آپ نماز سے پابند رہیے اور قربانی کیجیے، اور قربانی بھی تقوی کی بنیاد پر قبول ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ رب العالمین کے پاس تمہارے گوشت، تمہارا خون کی قربانی کا جو ہے
وہ نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ غریب ضرور ہیں، نمازی بھائیے، پرہیزگار بھائیے، اللہ کے راستے میں ایک ہی جانور قربان کیجیے، ایک خصی ہے، بکری کا بچہ، یہ بکری کچھ دتا ہوگا، بکری دتی ہو یا خصی دتا ہو، یہ جانور خلوص سے گھر میں 100 افراد بھی ہیں جو قربان کیجیے گا رب العالمین، یہ جانور میں نے پال سے جوان کیا یا خریدا ہے، جسے قبول فرمائے 100 افراد کی طرف ہے خصی، یہ بکری کافی ہے، حصہ وصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت کیجیے زیادہ ضرور، ہاں کمال ہے تو چھار کیجیے، پیسہ ہے کیجیے آخری، لیکن ایک ہی جانور قربان کیجیے پہلے نماز پڑھ کے، ایک جانور قربان کیجیے اللہ کے راستے میں تقویٰ کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پر نہیں۔ وہ جانور کے صفات آپ کے سامنے بیان کیے ہوئے ہیں خطیبوں نے، کہ جانور ایسا تمام عیوب سے پاک ہوتا، اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈی نظر آئے۔ آج حصے لگ رہے ہیں نا، کم قیمت میں مال لے کے آتے لوگ، ہڈی لگتی ہے، چلائی نہیں دے رہا ہے، پتلی پتلی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ایک حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہے موٹا فرما تازہ مال تندرست ہو، انڑا لگنا اجھا کر کٹا منڈا اتنا بھی ہے جتنے عیوب، تمام عیوب سے پاک و صاف ہو جانور قربان کر۔ اسی لیے ایک اور مسئلہ سماج میں ہے وہ رشتہ ہے کہ دتا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارا لوگ ہمارے دروازے کا خصی ہے مولوی صاحب، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، یہ سال ہونے کو ہے، یہ سال ہو گیا، قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اختلاف تو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے جب تک کہ جانور دانت نہ توڑ دے سامنے کے، گدا ہوا جانور ہی قربانی کے قابل ہے۔ 1 سال کا ہو یا 1.5 سال کا ہو سے مطلب نہیں۔ اب اس لفظ کی ہیرا پھیری کی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہوئی ہے۔ لفظ مسنہ اور مسنہ، سن مانے سال اور مسنہ سن، السن و بسن، دلیل قرآن کی آیت کے پورے سے دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ بسن بے تصریح سا، سین کے کسرے کے ساتھ جو مسنہ ہوتا ہے وہ ایک لیول کے دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور مسنہ ایک سال کا ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تذبح الا مسنہ، جو ذبح مت کرو مگر دانت ٹوٹا ہوا ہو، ایک سال کا نہیں۔ ہر صحابی خصوصی جگہ وہاں سے روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافت کرنے کے لیے انہوں نے نماز سے پہلے جانور جو دتا ہوا تھا اس قربانی کا ڈالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنماز پڑھائے، انہوں نے کہا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چلیے میں آپ کی اضافت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ گوشت موجود ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ جانور کب ذبح کیا؟ ابھی قربانی نماز کے بعد جائز تھی، تم نے قربانی کرتا رہے، یہ کیسا گوشت ہے؟ تو آپ نے کہا صاحب نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ بکرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جانور رکھا تھا قربانی کے لیے، میں نے یہ گمان کیا کہ قربانی نماز کے بعد شروع ہوگی تو آپ کو کھلانے میں تاخیر ہو جائے گی، پھر آپ کے فرد محبت میں میں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی ہے تاکہ سب سے پہلے آپ میرے کھانا کا تناول فرما لیں۔ اس شوق و ذوق کی بنیاد پر میں نے قربانی کر ڈالی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو قربانی کی ہو نماز سے قبل یہ قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت کھانے کا ذریعہ ہے، اور آپ نے پیغام دیا لوگوں کے سامنے کہ جو شخص من قبل الصلاۃ، جو شخص نماز سے قبل ذبح کرے گا اس کے کھانے کا مسئلہ ہوگا، نماز کے بعد جو قربانی کرے گا قابل قبول ہوگا۔ آپ نے پیغام دیا۔ اس صحابی نے کہا میرے پاس کوئی دوسرا جانور ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ہے تمہارے؟ کہا 1 سال کی بکری کی بچیا ہے میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم سے کر دے، لیکن آئندہ ایسا مت کرو۔ کلیئر ہے حدیث کے اندر، اسی روایت سے لے کے لوگوں نے سالور کی جانور کو کیا استعمال کرتا اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ثابت ہے، آرڈر ہے کہ ذبح مت کرو الا مسنہ، یہ دو نام یہ مسئلہ ہو گیا۔ دتا ہونا چاہیے، عیبدار پاک و صاف ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ اس کے میں بتایا گیا، گرچہ آپ کو نے بتایا ہو یا نہیں ہوگا، آپ پوچھ سکتے ہیں، علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ جو لوگ بتا دیں مسائل کو ضرور، لیکن چھپ چھپا کر کے تاکہ برزنی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اور عوام کے لوگ برا بھلا نہیں کہے۔ میں پہلے سلمان سے میں لڑتا ہوں، وہ ہے مردے کی طرف قربانی کا مطلب جائز ہے ناجائز، اس میں بہت سارے آ رہے ہیں دلائل، تعویلیں ہو رہی ہیں، دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، مردے کی طرف قربانی جائز ہے یا نہیں۔ پہلے تو لازم ہے جو آدمی گھر کی اپنے گھر کے افراد جتنے میں سے لفظ کریں، اپنے ہی ایک حصہ ہم اپنے طرف کر لیتے ہیں اور دوسرا حصہ جو ہے اپنے مولے باپ کی طرف کریں۔ یہ سوال ہے نا سماج میں، اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟
لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میں 20 سال پہلے جب پہلی بار مسئلہ بیان کیا تھا 20-25 10-15 علماء کرام سے میری لڑائیاں ہوئی، دھیرے دھیرے مسئلے آنے لگے، فتاوے بھی آنے لگے. بولے یار آپ میری بات کو سنجیدگی سے سنیے، سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے، کیجیے گا نہیں کیجیے گا آپ کے اوپر ہے، لیکن میں یہ مسئلہ تو نہیں بتاؤں گا آپ کے اندر تو قیامت کی میری پکڑ ہوئی. لہٰذا میں تفصیل یہ مسئلہ کا تھوڑی تاخیر ہوئی معذرت کے ساتھ تفصیل جیسا بتانا چاہتا ہوں یا مختصر بھی کام چل سکتا ہے سمجھنا چاہیں تو. کھلی سی باتیں موٹے موٹے الفاظ میں صاف ستھری باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی اپنے مرے ہوئے اشخاص کی طرف سے نام لے کر ذبح نہیں کیا. خدیجہ مالدار تھی نا، مال کے ذریعے سے آپ نے بہت بات اسلام کی خدمت کی تھی. جو سوال ہوگا بعد میں کے لیے خاموشی سنیے گا، جو اعتراض ہوگا نماز کا پوچھے گا، مجھے سمجھا دوں گا. ابھی خاموش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خدیجہ کے نام سے، حمزہ کے نام سے اور اپنے بھی ماں باپ جو بھی رشتے دار مسلمان میں مرے تھے، بیٹی ہوئی آپ کی، کسی کے نام سے آپ نے قربانی نہیں کیا ہے. یہ کلیئر بات ہے، یہ کلیئر بات ہے. صحیح حدیث کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے نام سے یا اپنے چچا کے نام سے یا اپنے خدیجہ بیوی کے نام سے بھی کبھی ایک مرتبہ قربانی کیا اور جانو نہیں. یہ دلیل ہے، 2 دلیلیں آتی ہیں. ایک دلیل ابو داؤد شریف کی ہے اور دوسری دلیل مسلم شریف کی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں کلام ہے اور مسلم شریف کی روایت میں کوئی کلام نہیں کی تعویل ضرور ہے. مسلم شریف ابو داؤد شریف کی پہلی روایت ہم کہتے ہیں قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا الشريك القاضي قال اخبرنا عن الحكم عن الحسن عن انس قال رايت علي رضي الله تعالى عنه يزحي بكبشين فقلت ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني انه فاوصي به. ابو داؤد 229 یہ نمبر ہے. باب الوصیہ للمیت، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، ان کو دیکھا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانور ذبح کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا تو میں ان کی وصیت کے اعتبار سے میں قربانی کرتا ہوں نبی کے نام سے. آج سماج بھی نبی کے نام سے لوگ کرتے ہیں، والدین کے نام سے بھی کرتے ہیں، دادا دادی کے نام سے کرتے ہیں. اسی روایت میں بنیاد اب یہ روایت کی تخریج لوگ نہیں بیان کرتے. ابو داؤد شریف کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو وصیت کی تھی، اللہ کے نبی کی وصیت کے اعتبار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کیا. ہم بھی کریں گے، دلیل سامنے آ گئی جب ہم کریں گے. تخریج نہیں بتاتے وہ، یہ حدیث کی روایت اور سند کیسی نہیں بتاتے. میں نے بارہ تقریروں میں سنا ہے لوگوں کے روایتیں تو پیش کر رہے ہیں، تقریر نہیں بتاتے. حدیث کے راوی میں کلام نہیں کرتے کہ کون سے راوی میں کون سی باتیں کہی گئی. اس کی تخریج ہے، اس میں 3 راوی ہیں جس میں کلام ہے. نمبر 1 کہ حدثنا شریک علی الحکم، شریک القاضی، تغیر الحفظ. اس کا یہ قاضی ضرور تھے لیکن آخر عمر کے اندر ان کا حافظہ کے تغیر یعنی بدلا ہو گیا تھا، ملاج میں خراب ہو گیا تھا، دماغ خراب ہو گیا تھا. حواس واقع کرتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا تھا، اور جس کے دماغ میں کمزوری ہو جائے بات اس کی قابل قبول اصول محدث کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتی. کب ان کی باتیں صحیح تو نہیں ہو. 1 نمبر پر. دوسرے ہیں اس میں ابو الحسن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے بڑے مفسر محدث محقق ہیں. اب محدث صاحب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اشارے ہیں، انہوں نے بھی انہیں مجہول قرار دیا. ٹھیک ہے، مجہول اور وقت کی قلت ہے بتاتا ہے مجہول کیا، منکر کیا ہے، شاذ کیا ہے، معضل کیا ہے. اصول حدیث پڑھنے والے علماء کرام جانتے ہیں، طالب علم جانتے ہیں. تو مجہول امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت یہ راوی جیسے مجہول ہر راوی سے عبادت اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور محدث عصر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ نے کہا کہ لیس بالقوی، یہ جیسے قوی نہیں ہے، ضعیف کی دیتا بہت کمزور آدمی. حنفی والے امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیس بالقوی، یہ آدمی مضبوط آدمی نہیں ہے، کبھی بولنا چاہے کچھ بولتا ہے کچھ. اور اس بارے یار 3 راوی ایک روایت پر 3 راوی لگاتار جب کلام ہو رہا ہو
شہادہ خراب ہو یا موجود ہو یا ضعیف ہو وہ روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب جس روایت پر اعتراض ہو جائے، کلام ہو جائے، ضعیف کا حکم صادر ہو جائے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو رفع یدین نہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے کہ روایت بھی صحیح ہے۔ باتیں آگے بڑھ جائیں گے، آپ سمجھ لیجیے گا کل مطلب سے۔ دوسری روایت مسلم شریف کی، یہ تو کہا کہ مولوی صاحب آپ تو بلاوٹ کی روایت ضعیف قرار دے دیا، لیکن مسلم شریف کی روایت تو ہے، یہ تو مسلم سے صحیح ہے، ہم نے کہا ایک دم صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسلم شریف میں آئی، ایک دم صحیح آئی ہے۔ بخاری مسلم میں ایسی کتاب ہے جو تمام علماء امت کا اتفاق سے صحت ہے۔ اب مسلم شریف کی جو روایت ہے میں صرف ترجمہ پیش کروں گا، دلیل لمبی ہو جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرتی ہیں، عائشہ خود بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوایا اور 2 میڑا چتکبرا، امرین اصبعین اور 2 چتکبرے میڑے کو آپ نے منگایا، طلب کیا، چھری پتھر بلغی اور دونوں میڑوں کو آپ نے قربان کیا، ایک اپنی جانب سے اور ایک امت کی جانب۔ اللہم تقبل منی وتقبل من آل امت ومن امت محمد، یہ جملہ ہے۔ اور آپ بھی دعا تیز کرتے ہیں نا، اللہم تقبل، بسم اللہ اکبر، اللہم تقبل منی وما تقبل ابراہیم، تو لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما لے۔ آپ نہیں عربی جانتے، اردو بھی کہتے ہیں میں قربان کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میری قربانی قبول فرما لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کہ اللہم تقبل منی، ایک جانب پر کیا، وتقبل من آل امت محمد، اور دوسرا جانب جو کہ آپ نے کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ علماء کرام تعویل کرتے ہیں کہ آپ نے دوسرا جانب جو قربان کیا ہے امت کی طرف سے، اس امت میں زندہ مردہ دونوں شامل ہیں، لہذا مردے کی طرف کر سکتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو کلیئر کیوں نہیں بتاتے، اس حدیث کی تشریح کیوں نہیں بتاتے امت محمد کا؟ پہلی بات تو امت سے مراد کون سی امت بنا دی جائے گی؟ امت دعویٰ یا امت استجابہ؟ امت دعویٰ یا امت استجابہ؟ دو امتی قسمیں ہیں۔ امت استجابہ ہم اسلام قبول کے ہمارے لوگ ہیں، امت دعویٰ جو لوگ اب اسلام قبول نہیں کیے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو نصارہ کافر مشرک سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ ان کی طرف سے کون شادی کریں گے؟ وہی ہے جواب۔ بلا صاحب اس میں شامل کرتے ہیں امت کی طرف سے، اور اس حدیث کے ٹکڑے سے استدلال کرتے ہیں، تو اسی اعتبار سے دوسری روایت جو دیکھیں گے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی امام الغلیل 359 نمبر، وہ شاید صفحہ نمبر، اس کے اندر حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اللہم تقبل من امت محمد و آل محمد، اے امن لم یزح من امتی وخصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز لأحد ان يتزحی للمسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا جانور قربان کیا امت کی طرف سے، امت محمد بن براکٹ کے اندر لکھتے ہیں، مفسرین کی تقریر احتار ہوتا ہے، کسی تشریح کسی الفاظ کی تشریح کرنے مقصود ہوتی ہے، انورٹر کے وہاں کے اندر الگ سے اس کی تشریح کرتے ہیں، امت سے کیا مراد ہے؟ وَيَجْعَمَّ لَمْ يَزَحْ مِنْ أُمَّتِي، اس امت کی طرف سے آپ نے کیا تھا یتیم نادار غریب جو قربانی اپنی زندگی نہیں کر سکتے تھے، وہ خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ لا يجوز لأحد يتزحی المیت، اب کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ میت طرف سے قربانی کرے۔ یہ حدیث کے لیے پڑھیے والا غریب، آپ نے حضرت رحمۃ اللہ کی تشریح پڑھیے اور عوام کو بتائیے کہ امت کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس امت کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت ابن حجر رحمۃ اللہ نے پیش کی ہے، کون سی ہے؟ امن لم یزح من امتی، میری امت کے جو قربان کرنے کے لائق یتیم نہ تھا مسکین، تفسیر اس کی بات میں آئی، اور خصائص نبی کے لیے خاص ہے، آپ امت کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ لا یجوز لأحد، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری بھی اس مسجد حدیث کے اندر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لم اجد فی التزحیۃ للمیت، کہ جائز نہیں ہے کبھی بھی قربانی کسی مردے کے، لم اجد فی، میں اس میں نہیں صحیح ہے مرفوع حدیثا، میں کوئی بھی روایت صحیح مرفوع روایت اس مسئلے میں میں نہیں پاتا ہوں۔ اب اس سے کلیئر بات کیا ہو، مولوی اس لیے نہیں بیان کرتا ہے سماج کے اندر، جب ضرورت کرنے جائے گئے
मौलवी साहब मेरे दादा के नाम से कर देने की सब क्या नहीं करने जा रहा हूँ। इधर से ना तो मिंबर से बन आता है और ना वहाँ बंद करने की बात करता है। जब तक इनके दिमाग में ये सुदूर होता रहेगा जो वाजिब फर्ज है नमाज, किसी कोई अहमियत नहीं है। कुर्बानी के लिए मानते हैं, जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ रहा है बंदा, और कुर्बानी के लिए मेरे तरफ समझ नहीं, मेरे बाप की तरफ से, मेरे दादा की तरफ से, क्या नबी से ज्यादा समझ आते? सहाबा से ज्यादा ईमान हमारा मौजूद था। सहाबा से ज्यादा पैरोकार हमारे भी हैं जो नबी ने अपनी जिंदगी में किसी सहाबी ने अपने बाप के नाम से, माँ के नाम से, चाहे या भाई बहनों के नाम से कुर्बानी नहीं किया। और कुर्बानी का मसला जायज होता, सहाबा किराम जरूर अमल किए होते। कोई नबी रवायत नहीं होगी कि वहां सहाबा अपने बाप के नाम से, दादा के नाम से कोई कुर्बानी पेश किया हो। ये कितना इल्म जो सुदूर करते हैं, उम्मत को तारीकी में गुमराहियों में ढकेलते चले जा रहे हैं। मसला नहीं बताते कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे हम तुम्हारी कुर्बानी नहीं करेंगे, हम तो नहीं करते। इख्तिलाफ है मेरे साथ के गाँव के लोगों का, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बेनमाज की कुर्बानी नहीं करता, मैं बेनमाज का जनाजा भी नहीं पढ़ाता। क्या हाल है? अल्लाह पूछे ना, मैं जवाब दूंगा कि अल्लाह तूने नमाज का फर्ज करा दिया था, तेरे हराम के जिंदगी में अमल करता रहा, मेरे से जनाजा इसलिए मैंने मना किया था कि वो बेनमाजी था, और तूने कहा, तेरे नबी ने कहा नमाज काफिर होता है, उसके बाद मकबूल नहीं होती है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उससे मकबूल नहीं हो सकती। आपने नहीं कहा कि नबी ने कभी कि साहब कभी नमाज छोड़ करके कुर्बानी का मसला पूछा हुआ है, आपके नहीं। सब साहब नमाजी तक से आते, उसी सहाबा के पैरों करने वाले मानने वाले, उस नबी के मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले हैं, उस कुरान को मानने वाले हैं। फिर दलील कहाँ से मिली? कुर्बानी करो, नमाज नहीं पढ़ो, नमाज पढ़ो 10 दिन का कुर्बानी कर लो, फिर उसके बाद वो खोजे खत्म नमाज, उसके बाद ये कुर्बानी के मसला भी है। और ये मसाइल जो थे गहराई की तलाश है, मैंने अल्लाह की तौफीक से इतना इल्म से बचने के लिए और आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए मैं पहुंचा दिया। हमारी जिम्मेदारी खत्म है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, सरियाला में कुछ बिगड़ने को नहीं है, या किसी मौलवी का बिगड़ने को नहीं है। बिगड़ेगा आपका मसला बिगड़ेगा। जब जन्नत रसीद होंगे तो जवाब आपका यही होगा, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम ज़कात नहीं किया करते थे, हम यतीम मिस्कीन मसाकिन फकरा मसाकिन को हम खाना नहीं खिलाया करते। आपका जवाब होगा कहेंगे हाँ अल्लाह हम नमाज नहीं पढ़ते, नहीं कुर्बानी जरूर करते। हो सकता है जवाब मिल जाए, जवाब नहीं चलेगा। एक की जबान नहीं चल सकती है जब तक नमाज ही नहीं बनेंगे, तब आपकी सारी पैदा नहीं होगी। आप आदमी पे जवाब नहीं कर सकते हैं, आपकी जुबान नहीं बंद कर दी जाएगी, आपकी जुबान पर ताला और मोहर लगा दिया जाएगा। और यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब्बुल आलमीन ने कहा हम तुम्हारे जुबान पर, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे और तुम्हारे हाथ से बोलवा देंगे, तुम्हारे पैर से, तुम्हारे हाथ जवान से गवाही लगेंगे। बकवास करने की सलाहियत नहीं होगी। या तो कब्र में जवाब दे सकते हैं बकवास करके मनमानी तौर से, और न हिसाब किताब में जवाब दे सकते हैं। फिर दलील कौन सी होती है बिना की जिंदगी गुजारने की? बारह महीने का सामना मैंने आज मिनट इतने आपके साथ तलाश करके मैं आज कई बार जा चुका। अल्लाह के बंदे डरो रहा है, इत्तक़ुल्लाह या इन्ना सत्तक़ू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये आयतें कहाँ जाएगी, किसके लिए नाज़िल की आयतें? बताओ कुरान उठा करके। इस आयत का मफ़हूम क्या है? ईमान वालों, ईमान मुकम्मल करो और तब इस आयत पर करो अक़ीमुस्सलाह व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन। नमाज कायम करो, मुशरिकों मत हो जाओ। कौन जवाब दे इस आयत का? कौन होगा इसमें? कुर्बानी का बड़ा मसला है, मौलवी साहब नहीं करते। मौलवी साहब बताते रहे, अरे मौलवी इतना सस्ता समझा हुआ है ना, क़यामत के लिए जवाब देना पड़ेगा। कुर्बानी के मसाइल हम हज उम्र के फर्ज है, माल की गड्डी जमा करने वालों बताओ इस बस्ती के अंदर जाते हैं तरीका सा परसेंटेज में, जहां तक समझता हूँ 30%, 25%, 20% ही ऐसी बस्ती कोई नहीं होगी जहाँ के मुसलमान पर हज फर्ज नहीं है, तौफीक नहीं हो रही है। हज करने का फर्ज है, नमाज की तरह उसकी तौफीक नहीं होती है, उम्र करने की सलाहियत है, तौफीक नहीं होती है। कुर्बानी के बड़ा मसला है। आज हज कीजिए, उम्र कीजिए, कुर्बानी कीजिए, नमाज पढ़िए, सारे मसाइल पर याद वक्त की मौके थाकिर हुई। लेकिन मैं आपको अपना भाई समझ गया था,
پھٹکارے کے لیے نہیں، اللہ معاف کرے. آپ کی بے نمازی کی جو اثرات ہے، آپ کی ہماری جو حالت ہے، امت مسلمہ کی جو حالت ہے، جو میں باہر آپ کو ہلوڑنے کی کوشش کرتا کہ مسجد کو ہمارا بات کیجیے. فصل رب ونحر، آپ نماز کے لیے آپ قربانی کیجیے. ان شانی والا پرویشن آپ کا دشمن کو مری رہنا کرتا ہے. بہرحال یہ آیت نہیں تھی، یہ تقریری مسائل تھے، اختلافی مسائل تھے، آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. میں نے کیا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ مجھے رب العالمین اس کا عزت ضرور دے گا. آپ عمل کریں گے، بھرپور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دے گا، آپ کی درجات کو بلند کرے گا. آپ کی باتوں کو قبول کر ہم دعا کرتے ہیں ہمارے اللہ ہم تمام سامعین کو مکمل طور پر نماز کی کرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو بیٹھے ہوئے جن صاحب استطاعت ہیں ان تمام کو زیادہ سے زیادہ قربانی تقوی کی بنیاد پر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. بین اللہ ولا دماؤنا ولکن ینالہ التقوی. ہر عبادت کا مقصود تقوی ہے. رب العالمین ہم سب کو سننے زیادہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.